آپ نے تمام دن سنا کہ آئین پہ بات ہوتی رہی اور ہمیں یہ قوی یقین ہے کہ یہ عدالت جو ہے یہ آئین کا سر بلند کرے گی، اور یہ روایت جو عمران خان صاحب نے ڈالی ہے کہ جو میرے ساتھ ہے وہ وفادار اور میرے جو خلاف ہے وہ غدار، وہ آج یہیں پہ انشاءاللہ دفن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک زمانے میں ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے بھی اسی طرح کا ایک الیکشن ریفرینڈم کروایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جو میرے ساتھ ہے ووٹ ڈالے اور جو میرے خلاف ہے وہ کافر۔ یہ وہیں سے سیکھ کر آئے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہے وہ وفادار اور جو میرے خلاف ہے وہ غدار۔ جو بائیں طرف بیٹھے ہیں وہ ملک کے وفادار اور جو دائیں طرف بیٹھے ہیں وہ ملک کے غدار۔ بائیں طرف والے پی ٹی آئی والے اگر جا کے یہاں پہ گلی گلی محلے محلے ایمبیسڈرز کو ملیں اور شام کو ان کی محفلوں میں جائیں تو وفادار۔ اور جیسا علیم خان صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چھپ چھپ کے امریکی ایمبیسڈر کو ملتے رہے ہیں مگر یہ تھے وفادار، اور اگر کسی اور کے پاس کوئی ایمبیسڈر آئے تو وہ ہے غدار۔ تو میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے لے کر میں ذرا ان کی وفاداری کی داستان آپ کو سنا دوں۔ 2018 میں 1 روپیہ چلا، آج 55 پیسے کا ہو گیا۔ آج بازار میں 185 روپے سے زیادہ کا ڈالر ہو گیا ہے۔ 185 روپے 50 پیسے کا ڈالر آج ہو گیا ہے۔ یہ ڈالر اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں 106 108 روپے کا تھا، یعنی اس وقت کا 1 روپیہ آج 55 پیسے رہ گیا ہے۔ یعنی جو یہ وفادار وزراء کہتے تھے کہ بھائی 2 روٹیاں کیوں کھانی ہے، 1 روٹی کھاؤ، وہ انہوں نے ثابت کر دی۔ 1 روپے کو آدھا کر دیا، 2 روٹی کو 1 روٹی کر دی، چینی کو 1 کپ چینی کو 1 پاؤ چینی کو آدھا پاؤ چینی کر دیا۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ ان وفاداروں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ ابھی ایک دوست پی ٹی آئی کے میرا مذاق اڑا رہے تھے، تمہیں بڑا یار غریبوں کا خیال ہے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ جو لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہیں 99% پاکستان 30,000 40,000 سے کم پیسے کماتا ہے۔ ذرا بجٹ بنا کے دکھاؤ۔ یہ روپے کو ردی کرنے والے لوگوں، 1 روپے کو 55 پیسے بنانے والے لوگوں، ذرا غریب آدمی کا بجٹ بنا کے دکھاؤ۔ بتاؤ کہ اگر وہ ایک کھولی میں رہے، جو بات دکھتی ہے ان کو، ایک کھولی میں اگر کوئی شخص رہے تو 12,000 کرایہ ہے۔ اگر 3 بچے 1,000 2,000 کے سکولوں میں جاتے ہوں تو 20,000 بن جاتا ہے۔ اور گرمیاں آ گئی ہیں نا تو 6,000 جب بل دینا پڑے گا بجلی کا غریب آدمی کو تو 26,000 ہو گیا۔ اور یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے تھے، اگر اس نے موٹر سائیکل میں بھی تیل ڈالنا ہو تو 30,000 ہو گیا، اور اس نے ایک وقت کا کھانا نہیں رکھا اپنے بچوں کے لیے، ایک وقت کا کھانا نہیں وہ لے کر آیا، نہ ماں کی دوا لایا، نہ باپ سے دعا لی، نہ ایک وقت کا کھانا کھایا، تو وہ غریب آدمی کدھر جائے؟ اور یہ مہاراج اسٹیٹ بینک کا گورنر لے کر آئے ہیں جس نے 1 روپے کو 50-55 پیسے کا کر دیا، جس نے 2 روٹی کو 1 روٹی کر دیا۔ اپنے بچوں کے منہ سے 1 روٹی چھین کے دکھاؤ تو میں تمہیں مانوں۔ خود تو 300 کنال کے گھر میں رہتے ہو، 300 کنال کے گھر میں رہنے والا، 300 کنال کے اندر اگر آپ نے مالی رکھنے ہو تو آپ کو 10 چاہیے۔
اور 10 مالی اگر 25,000 پہ آپ رکھے تو 2.5 لاکھ کے آپ کو مالی چاہیے. یہ کہاں سے آ رہے ہیں 2.5 لاکھ؟ تو یہ غیرت مند غیور جو کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ عزت سے رہیں، یہ نیا پاکستان ہے. لوگوں کے منہ سے نوالے چھیننے والوں، یہ ہے خودداری. ذرا اس غریب ماں سے پوچھو جب تم نے ان کی خودداری لوٹی، اور ہمیں تانے دیتے ہو کہ ہم غریب آدمی کی بات کرتے ہیں. یہ 1 روپیہ جو 55 پیسے کا ہوا، تو مجھے بتاؤ اس میں سے فرا کتنے پیسے لے کے نکلی ہے یہاں سے؟ 10 پیسے، 20 پیسے، 25 پیسے. اور اگر چوری نہیں کی تو بھاگی کیوں؟ اگر چور نہیں تھی تو سارا پنجاب کیوں چلاتی تھی؟ یہ 1 روپے کو 50 پیسے کرنے والوں، ذرا بتاؤ کہ توشے خانے سے کیا لیا تھا اور کتنے کا بیچا تھا؟ اور یہ مدینہ کی ریاست جس میں حضرت عمر آدھی چادر کا حساب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، 1 چادر کا حساب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، وہ مدینہ کی ریاست ہے یا یہ مدینہ کی ریاست ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی توشہ خانہ تو ایک کاغذ پہ لکھا ہے کہ اس کا حساب ہم نے نہیں دینا. مدینہ کی ریاست میں بھی یہی تھا نا. حضرت عمر نے بھی کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں، مجھ سے چادر کا حساب نہ مانگو. چادر کا کون سا حساب ہوتا ہے؟ یہاں پہ کروڑوں کی گھڑیاں، کروڑوں کے زیورات مبینہ طور پہ، اور جواب یہ ہے کہ ہم جواب نہیں دیں گے. یہ ہیں وہ پیسے جو 1 روپے میں کٹے ہیں. 1 روپے میں توشہ خانہ کٹا، 1 روپے میں ٹھیکے پنجاب کے کٹے، 1 روپے میں اپوائنٹمنٹیں، ایس ڈی اوز کی اپوائنٹمنٹ کٹی، تھانے داروں کی اپوائنٹمنٹ کٹی، ڈی سی کی اپوائنٹمنٹ کٹی. یہ ایسے نہیں 1 روپیہ 55 پیسے کا رہ گیا. یہ 1 روپے کو 55 پیسے ہوتے ہوتے یہ 300 کنال کے گھر بنے ہیں، ان کا خرچہ اٹھایا گیا ہے. بیگمات جو بزنس کلاس میں بیٹھ کے بھاگی ہیں یہاں سے، یہ 1 روپے 55 پیسے ہونے میں اس کا حصہ تھا. 1 روپے 55 پیسے میں بزدار کا حصہ تھا. یہ جو ڈی سیوں نے، تھانے داروں نے، ایس ڈی اوز نے تبادلوں کے پیسے دیے ہیں، یا آپ کے منہ سے نوچ کے وہ 1 روٹی تبادلے کے پیسے دیے ہیں؟ گندم غارت کرنے والوں، پاکستان سے سستی گندم ایکسپورٹ کر کے مہنگی گندم امپورٹ کی تو کتنے پیسے کی چوٹ لگی 1 روپے کو؟ جب سستی چینی ایکسپورٹ کی اور مہنگی پھر امپورٹ کی تو کتنی چوٹ لگی 1 روپے کو؟ تو آج میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ عدالت تو انشاءاللہ سرخرو کرے گی اس قوم کو. عدالت تو انشاءاللہ آئین کا لوگوں کو کافر اور غدار کہنے کا حساب لے گی آج ان سے. لیکن اس کے بعد ہم حساب لیں گے. ہم حساب لیں گے اس 1 روٹی کا جو غریب آدمی کے بچے کے منہ سے تم نے چھینی ہے. ہم حساب لیں گے اس 1 روپے کا جس کی وجہ سے آج لوگ 22 تاریخ کو، 18 تاریخ کو بے یار و مددگار، ان کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، در بدر گھوم رہے ہوتے ہیں. عزت دار باپ اور بھائی، علاقے کے لوگ اور رشتہ دار ان سے آنکھیں نہیں ملاتے کہ 20 تاریخ ہو گئی، یہ پیسے مانگنے کو آتا ہے. اور اس لیے مانگنے کو آتا ہے کہ 1 روپیہ 55 کا رہ گیا، 55 پیسے کا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ نئی پاکستان چلتا رہا، اگر یہ نیا پاکستان 2 مہینے اور چلتا رہتا تو آپ کی 1 روٹی آدھی رہ جاتی. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں جس کو یہ خیال نہ ہو کہ کسی کو کافر کیسے کہا جاتا ہے، جس کو یہ خیال نہ ہو کسی کو غدار کیسے کہا جاتا ہے، جس کو اتنا خیال نہ ہو کہ وہ آ کے وزیر اعظم پاکستان حضرت عمر، میرے منہ میں خاک، ان کا نام لینے والا، آ کے بولے کہ میں ادھر چیزیں سستی کرنے آیا تھا، میرا کام روٹی تھا، پانی تھا،
आटा था, गंदम थी, स्कूल था। नहीं नहीं, तुम्हारा काम था कि मुफ्त दवाई बंद कर दो। तुम्हारा काम था 500% दवाई की कीमत बढ़ा दो। तुम्हारा काम था 200% बिजली की कीमत बढ़ा दो, 300% गैस की कीमत बढ़ा दो, मार दो गरीब लोगों को, सिर्फ 300 किनाल में रहने वाले लोग बच जाएं, बस। अच्छा सर, ये है रियासत मदीना। क्या फैसला आ सकता है? क्योंकि जरा जुबैर साहब बात करें फिर मैं। जी आप सवाल पूछ ले, मैं उसी से शुरू कर दूंगा। मतलब जो प्रोसीडिंग अंदर चल रही है उसके मुताबिक क्या फैसला आने का इम्कान है? देखिए, फैसला आने का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा ख्याल है मुसद्दिक साहब ने बहुत ही तफसील से सब कुछ बताया, लेकिन इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के हवाले से और हम क्यों कोर्ट आए हैं उसके हवाले से मेरा ख्याल है हमें यकीन है, 100% यकीन है कि फ़तह हमारी होगी। और उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है, अगर आप पीछे मुड़ के जाएँ कुछ दिनों, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था और उस वक़्त से इमरान खान साहब ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम आखिर में सरप्राइज़ देंगे, आखिर में सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ ये नहीं होता कि आप कानून की धज्जियाँ उड़ा दें, सरप्राइज़ ये नहीं होता कि आप आइन की धज्जियाँ उड़ा दें, सरप्राइज़ ये नहीं होता कि सब आप मिल के आपके हवारी बैठ के ये फैसला करें कि कम वोट में, जब मैं यहाँ फंस गया हूँ, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो रिज़ाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं है। खिलाड़ी कहते हैं अपने आप को, लेकिन शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इलेक्शन में बिल्कुल, वो आप फिक्र ना करें, इलेक्शन में हम जाएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, अपने टाइम से जाएंगे, लेकिन आपको सज़ा दिलवा के जाएंगे। जो आपने खिलवाड़ किया है आइन के साथ, आपने जो किया है आइन के साथ, आज मखदूम साहब ने जो हमारी तरफ से बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की, जो प्रोसीडिंग्स के हवाले से आप में से लोगों ने फॉलो किया होगा, कि जैसे ही फवाद चौधरी साहब ने ख़त्म किया बात करना अपना, तो डिप्टी स्पीकर साहब ने अपना रूलिंग पढ़नी शुरू कर दी, जो लिख के लाए थे। ये मखदूम साहब ने बताया कोर्ट के अंदर। और जाहिर सी बात है, जजेस के लिए भी हैरान कुन बात है कि उनको कैसे पता डिप्टी स्पीकर को कि क्या वो प्रपोजल देने आ रहे हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर इंडिपेंडेंट होता है, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता है, वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन उनको पता था। इसी तरह से इमरान खान साहब को भी पता था कि क्या रूलिंग आने वाली है, वो तैयार थे खिताब करने के लिए। उसके बाद समरी भी तैयार थी और सदर पाकिस्तान को समरी भी भेज दी गई विदिन हाफ एन आवर। मतलब आप फुर्ती देखें, ये वो हुकूमत है, जैसे मुसद्दिक साहब ने बताया, जिसने पिछले 4 साल में गरीबों के लिए वो तबाही मचाई है, अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से, नाअहली की वजह से। और वो हुकूमत आधे घंटे में तमाम चीज़ें मुकम्मल कर लें, इससे पता चलता है कि ये किस तरह से आइन के साथ इन्होंने धज्जियाँ फखेरी हैं। सो हमें सिर्फ यहाँ से ये नतीजा मुतवक्का नहीं है, हम चाहते हैं कि वो रिवर्स करें रूलिंग को जो डिप्टी स्पीकर ने दी थी। उसके साथ साथ हम पीछा नहीं छोड़ेंगे उन लोगों का जिसमें सबसे आगे सरे फहरिस्त इमरान खान है, जिन्होंने ये आइन की धज्जियाँ बखेरी हैं। ये आइन के आर्टिकल 6 के तहत उनको सज़ा मिलनी चाहिए, डिप्टी स्पीकर को मिलनी चाहिए, सदर पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, और जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं वो जब प्रोसीडिंग्स होंगी तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ, हम डरते नहीं हैं। हमने, और मैं ये भी बता दूं, हमें खुशी है, हम खुशी मना रहे हैं कि हमने 1.5 महीना पहले ये तैयार था जाने के लिए, हुकूमत छोड़ने के लिए। तो कहते थे 2028 तक नहीं हिला सकता। हमारी वजह से, ऑपोजिशन की वजह से, हमारे प्रेशर की वजह से, अवाम के प्रेशर की वजह से हमने घर भेजा है। आज कोई सोच सकता था कि अप्रैल के पहले हफ्ते में इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं होंगे और उनकी तमाम हुकूमत गिर चुकी होगी। जी, इस मुल्क के अंदर सिर्फ आइन चलेगा बस, और आइन के अलावा कुछ नहीं चलेगा। अगर आप बेअसूली से चलाएं तो आप परचून की दुकान भी नहीं चला सकते। ये तो मुल्क है, आप कैसे मुल्क चलाएंगे इस तरीके से? आप कहते हैं इलेक्शन करवा लें, बिल्कुल करवा लें, स्वीडन के आइन के तहत करवाएंगे। आइन तो आपने उठा के गार्बेज बिन में फेंक दिया, तो किसी और मुल्क के आइन के तहत करवाएंगे। इस मुल्क में सिर्फ आइन की पासदारी होगी तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी बेहतर होगी, वरना हर तरफ नाउमीदी। जी देखिए, हम तो खामोश थे, मैंने तो आज पहली मर्तबा उनका नाम लिया है, क्योंकि सीनियर वज़ीर पंजाब
علیم خان صاحب نے ان کا نام لیا ہے. آپ نے ان کی سنی ہے ساری بات. انہوں نے تو صرف, میں نے تو صرف فرح خان صاحبہ کا نام لیا ہے, اور ان کے اس وزیر کے جو پنجاب میں سینئر وزیر تھا, جو کہتا ہے کہ میں نے اس کی کرپشن میرے فون میں پڑی ہے, میں نے عمران خان صاحب کو لکھ کے بھیجی, اور جو انہوں نے جواب دیے ہیں وہ بھی میرے پاس ہے, اور میں عوام کو دکھاؤں گا کہ یہ مدینہ کی ریاست کا والی کرپشن کے جواب میں کیا کہتا تھا. تو ذرا بتائیں نا کیا کہتا تھا. ذرا مدینہ کی ریاست کے والی آج بتائیں کہ جب لوگ ان کو بتا رہے تھے ان کے اپنے سینئر وزیر کرپشن کرپشن کرپشن, تو انہوں نے کیا جواب دیا ان کو. تو میرے بھائی یہ تو پی ٹی آئی نے نام لیے ہیں, ابھی تو ایک بندہ بولا ہے, ابھی آپ دیکھیے آہستہ آہستہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے. میں ایک ایڈ کر دوں اس میں, علیم خان صاحب نے سب کے سامنے, پورے پاکستان کے سامنے کہا ہے نا کہ یہ موبائل ہے, اس میں سب کچھ ہے. عمران خان صاحب بہت بولتے ہیں نا, وہ چیلنج قبول کر لیں نا, اب ایکسیپٹ کر لیں چیلنج. اور اس کے ساتھ میں یہ انہی کے لوگوں کی طرف سے جو رند صاحب ہیں, سردار رند, جو پی ٹی آئی کے صدر تھے بلوچستان کے, اور جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کیا کہا, 3.5 بلین روپے میں بلوچستان حکومت کا سودا کیا ہے. یہ کہتے ہیں ریاست مدینہ, تو دیں جواب تو دیں, انویسٹیگیشن تو آرڈر کرتے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں آپ آگے کیا بتانا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اتنی کرپشن ہے کہ علیم خان موبائل دکھا رہا ہے, اور یہ ان کے اپنے ساتھی ہیں کلوز ترین. یہ نہیں کہ صرف وہ ایک وزیر تھے پنجاب کی حکومت میں, یہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہے, علیم خان جہانگیر ترین, جو ان سے کلوز ترین تھے. تو انہوں نے تو ایک نام لیا, بھی بہت سے اور نام بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غداری کا ہم سے پہلے تو عمران خان صاحب یہ مطالبہ کر چکے ہیں. جس دن عمران خان صاحب نے لا کے کٹہرے میں کھڑا کیا اسٹیبلشمنٹ کو اور اداروں کو, جس دن انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اداروں کو میں نے 8 کو دکھا دیا 8 تاریخ کو, تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ اگر غداری 8 تاریخ کو دکھا دی گئی ان کو جن کے ذمے ملک کی سلامتی تھی, تو پھر ہمیں گرفتار کیوں نہیں کیا بھائی, ہمیں پھانسی کیوں نہیں چڑھایا. وہ جو او آئی سی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ کے اندر اسی ملک جس پہ الزام لگا رہے ہیں, اسی کے وزارت خارجہ کے سب سے اہم رکن کو کیوں بلایا بھائی. اور اس سفیر نے پاکستانی جس نے یہ مراسلہ لکھا ہے, اس نے جاتے جاتے اسی شخص جس پہ الزام لگا رہے ہیں اس کے حق میں ٹویٹ کیوں کی کہ واہ واہ ان کا جو پرسپیکٹیو ہے بہت اچھا ہے. یہ ہے اچھا پرسپیکٹیو. اور بھائی اگر سازش ہو رہی تھی تو 8 تاریخ کی سازش صرف یکم کو آ کے سامنے آئی ہے. وہ بھی انہوں نے اس وقت آواز اٹھائی جب ہم لوگوں نے کہا کہ لاؤ ذرا سامنے رکھو, بتاؤ کون سا ملک ہے, کون سا سفیر ہے. تو بالکل یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے, اور چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کہا ہے اسی ملک کے متعلق کہ ہم ان سے ایک اچھے رکھنا چاہتے ہیں تعلقات. تو پھر عمران خان صاحب کی حیثیت تو ویسے ہی سامنے آ چکی ہے, بیان تو آ ہی چکا ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. بہت شکریہ سر.